کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن افضل دن ہے، اس دن کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھا کرو، اور وہ اسی دن میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ بعد وفات آپ کی ہڈیاں بھی نہ ہوں گی؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے ہمیشہ کے لیے زمین پر انبیاء علیہ السلام کا بدن حرام کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام دنوں سے بہتر جمعے کا دن ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جمعے میں ایک ساعت ایسی ہے، ایک گھڑی ایسی ہے، اگر کوئی مسلمان اس وقت اللہ سے دعا کرے تو ضرور قبول۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے میں ایک ساعت ایسی ہے، ایک گھڑی ایسی ہے، اگر کوئی مسلمان اس وقت اللہ سے دعا کرے تو ضرور قبول ہو۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان شرح سفر السعادات میں دو قولوں کو ترجیح دی ہے کہ وہ گھڑی خطبہ پڑھنے کے وقت سے نماز ختم ہونے تک، نمبر دو یہ کہ وہ ساعت اخیر دن میں ہے، اور اسی دوسری بات کو ایک بڑی جماعت نے اختیار کیا ہے۔ بہت سی صحیح حدیث میں اس کی تائید ہے۔ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روایت صحیح ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے دن کسی خادمہ کو حکم دیتی تھی کہ جب جمعے کا دن ختم ہونے لگے تو ان کو خبر کر دے تاکہ وہ اس وقت ذکر اور دعا میں مشغول ہو جائے۔ اگر دنیا کا کوئی حاکم اعلان کر دے کہ جو اس وقت سے اس وقت تک میرے پاس آئے گا میں اس کی حاجت پوری کر، کیا حال ہوگا؟ اور یہاں حاکموں کا حاکم، بادشاہوں کے بادشاہ میں اچھے نبی خبر دے رہے کہ ایک وقت، ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو اس وقت اللہ کے دربار سے مانگنا چاہے مانگ لے، اسے وہ عطا کیا۔ پورا دن ویسے ہی ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں اللہ سے چپکے چپکے اٹھتے بیٹھتے کچھ نہ کچھ مانگتے رہنا چاہیے۔ اس لیے شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھڑی کی تعیین نہیں فرمائی کہ یہ پورا دن مسلمان کا اللہ کی طرف توجہ میں گزرے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ یہ دن گزارے۔ بڑا دن ہے، ایک دن گزارنا تو مشکل ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کے۔ اور پھر حضرات علماء نے دوسری بات فرمائی کہ اگر اتنا نہیں تو کم و کم عصر سے مغرب کا وقت، اتنا نہیں تو مغرب سے پہلے تھوڑا وقت تو آدمی تھوڑا سا اہتمام کر لے کہ یہ وقت قبولیت کا ہے، ذکر میں لگ جائے، درود شریف میں لگ جائے، دعاؤں میں لگ جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات تو یہ فرمائی کہ اس دن کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، یہ مجھے اسی دن پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات فرمائی کہ اس وقت ایک گھڑی ایسی ہے اس دن کہ جس میں اللہ دعا ضرور قبول فرماتا۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جمعے کا اہتمام، جلدی اہتمام جمعرات کے دن سے کرے۔ جمعرات کے دن عصر کے بعد اغفار وغیرہ زیادہ کرے، انہیں پہننے کے کپڑے، خوشبو، جس قدر صاف ستھرا لباس، جمعے کا اہتمام ہو۔ جمعے کے دن غسل کرے، سر کے بالوں کو، بدن کو خوب صاف کرے۔ صاف کرنے میں اس دن بہت فضیلت رکھتا ہے۔ جمعے کے دن غسل کے بعد صاف ستھرے عمدہ کپڑے جو اس کے پاس ہو پہنے، ممکن ہو تو خوشبو لگائے، ناخن وغیرہ صاف کرائے، بدن کے زائد بات کو صاف کرے۔ جامع مسجد میں بہت سویرے جائے، جو شخص جتنی جلدی جائے گا اسی قدر اس کو ثواب زیادہ ملے۔ مسلمانوں کے ہاں جمعے کا دن بہت بڑا دن ہے، بہت افضل دن ہے، بہت چاند رکھتا ہے، اس کا اہتمام ہوتا تھا۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ خیر القرون اچھے دور میں جیسے مسلمان عید کے دن سویرے سویرے گلیاں بھری ہوتی تھی، عیدگاہ کی طرف آ رہے ہوتے تھے، ایسی مسلمان جمعے کے اہتمام کے ساتھ اللہ کے گھر میں جمعہ پڑھنے بھی آئے، ایسے اہتمام کر سویرے سویرے جلدی۔ لیکن اگر اس قدر جلدی نہ بھی ہو سکے تو کچھ نہ کچھ اہتمام ضرور ہو جس میں اس بات کا وہ نظر آئے کہ واقعی جمعے کا عظمت کا، فضیلت کا احترام ہے، قدر ہے۔ جمعے کی نماز کے لیے پیادہ جانے میں ہر قدم پر ایک سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس اوقات یہ ثواب و جواب ہمارے دلوں میں کوئی کشش نہیں پیدا کرتے ہیں۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ 1 گھنٹے کے اندر 1,00,000 روپے ملتا ہے تو یہ فوراً دل میں ایک کشش پیدا کرتی ہے، حرکت پیدا کرتی ہے، ایک شوق پیدا کرتی ہے۔ 1,00,000 کا ثواب ملے گا، 2,00,000 کا ثواب ملے گا، اتنے نفلوں کا ثواب ملے گا، یہ میرے اندر حرکت نہیں پیدا کرتی۔ سچی بات ہے
آخرت کی منڈی کا وہ تصور، وہ یقین جو مسلمانوں کے ذہنوں میں ہونا تھا وہ رخصت ہو گیا۔ اس لیے اجر و ثواب کی باتیں میرے دل کی دنیا کو اتنی متاثر نہیں کرتی کہ یہ بھی کوئی چیز کام کی ہے جسے کہہ رہے 1 سے 100 ملنے والے ہیں، 1 گھنٹے کے اندر اگر کاروبار کر لے گا، اس وقت اگر تو یہ کر لے گا تو 1 کے لاکھ ملیں گے۔ کتنی اندر ایک حسرت پیدا ہوگی، نہ کر سکے اور کرنے پہ تو اپنی پوری توانائی لگا دے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجر و ثواب بتائے ہیں، یہ آخرت کی زندگی جتنی ہی استحضام میں ہوگی۔ آپ فرما کر ایک مرتبہ سفر سے جا رہے تھے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکتے ہیں قبرستان، آپ نے فرمایا عبداللہ اگر اس قبر والے کو اٹھایا جائے نا اور اس سے پوچھ جائے کیا چاہتے ہو، تو یہ کہے گا کہ مجھے ساری دنیا مل جائے، اتنا مالدار، تو میں اس بات کے لیے تیار ہوں کہ میں یہ سارا ہی دے دوں اور مہلت چاہوں کہ مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے کی مہلت مل۔ وہاں پتہ چلے گا ان نیکیوں کی کیا قدر ہو، وہاں پتہ چلے گا ان نیکیوں کی کیا قدر قیمت۔ یہاں کی منڈی ہو رہے ہیں، درہم دینار سونا چاندی ریال ڈالر کی باتیں ہیں، وہاں کی کرنسی وہاں ہے، وہ آنکھ بند ہونے کے بعد پتہ چلے گا ایک ایک نیکی کتنی قدر و قیمت، اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ ہمیں بھائی آخرت کی نیکیوں کا ذوق شوق نصیب فرما دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورہ الم نشرح میم سجدہ اور سورہ دہر پڑھتے تھے۔ ان صورتوں کو جمعے کے دن فجر کی نماز میں پڑھنا مستحب سمجھ کے پڑھا کرے، کبھی کبھی ترک بھی کر دے تاکہ لوگوں کو اس کے واجب ہونے کا خیال نہ ہو۔ جمعے کی نماز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورہ جمعہ یا سورہ اعلیٰ، سورہ غاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ اللہ رب العزت بھائی ہم سب کو جمعے کی فضیلت کا اور جنوبی کا اہتمام کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے کچھ مہینے، کچھ دن اور کچھ راتوں کو خاص فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جس طرح رمضان کا مہینہ خاص ہے، ليلۃ القدر بھی خاص ہے، اس طرح ہفتے کے تمام دنوں میں جمعے کا دن اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم اور مبارک بنایا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے مسلمان جمعے کو صرف چھٹی یا روٹین عبادت کا دن سمجھتے ہیں، جبکہ جمعہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ اور روحانی تجدید کا دن ہے۔ آج ہم جمعے کی فضیلت اور اس کے تقاضوں پر گفتگو کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کا دن تمام دنوں سے افضل ہے، یعنی اللہ کے نزدیک ہفتے کا سب سے عظیم دن جمعہ ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ فرشتے مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہو کر آنے والوں کے نام لکھتے ہیں اور اللہ کے نیک بندے اس دن کو عبادت اور ذکر سے سجاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا کیا گیا، جمعے کے دن جنت میں داخل کیا گیا، جمعہ کے دن دنیا میں بھیجا گیا، اور قیامت بھی جمعے کے دن ہی قائم ہوگی۔ یہ دن کس قدر اہمیت اور عظمت والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے، لیکن افسوس جس طرح لوگ عید کی تیاری کرتے ہیں اس طرح جمعے کی تیاری نہیں کرتے۔ جمعہ صرف ایک نماز نہیں، یہ پورے ہفتے کی روحانی تربیت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، جب جمعے کی اذان ہو جائے تو اللہ کا ذکر کی طرف دوڑو اور تجارت چھوڑ دو، یعنی جمعے کی نماز اتنی اہم ہے کہ اللہ نے اس وقت دنیا کا کام بھی چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ جو شخص بلا عذر جمعہ چھوڑتا رہتا ہے اس کے لیے حدیث میں سخت وعید آئی ہے۔ اس لیے ہر بالغ عقل مند مسلمان کو جمعے کی نماز کی اہمیت سمجھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن غسل کا اہتمام فرماتے تھے، صاف کپڑے پہنتے تھے، خوشبو لگاتے تھے اور جمعے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ یہ دن ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا دن ہے۔ آج بھی ہمیں جمعے کے دن صفائی اور طہارت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ جمعے کے دن اور جمعے کی رات درود شریف کی کثرت کرنا بہت فضیلت والا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کا دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو۔ جو شخص درود شریف کی کثرت کرتا ہے اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور
اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنا بہت فضیلت والا عمل ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے اللہ اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہ ایک آسان اور عظیم عمل ہے جسے ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ جمعے کا دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں بندہ اللہ سے جو حلال دعا مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ جمعے کے آخری حصے میں عصر کے بعد دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ وقت اللہ سے اپنی ضرورتیں مانگنے کا عظیم موقع ہے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، جمعہ صرف نماز کا نام نہیں ہے، یہ توبہ کا دن ہے۔ پورے ہفتے میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ کے سامنے جھک کر معافی مانگنے کا دن ہے۔ جو بندہ اخلاص کے ساتھ توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ جمعے کا ایک مقصود مسلمانوں کو جمع کرنا بھی ہے۔ امیر اور غریب، بڑے اور چھوٹے، تاجر اور مزدور سب ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ اسلام کی برابری اور اخوت کا عظیم منظر ہے۔ ایک مومن کو جمعے کا دن اس طرح گزارنا چاہیے: صبح جلدی اٹھے، غسل کرنا چاہیے، صاف کپڑے پہننے چاہیے، خوشبو لگانی چاہیے، کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے، جلدی مسجد میں جانا چاہیے، خطبہ توجہ سے سنیں اور کثرت سے دعا کریں۔ یہ عمل جمعے کے نور اور برکت کو زندگی میں لاتے ہیں۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ جمعے کے دن بھی دنیا کے کاموں میں اتنے مشغول ہوتے ہیں کہ جمعے کی روح اور فضیلت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ خطبے کے دوران باتیں کرتے ہیں، کچھ لوگ موبائل میں مصروف رہتے ہیں، کچھ دیر سے آتے ہیں۔ ہمیں جمعے کی عظمت کو سمجھنا ہوگا۔ روایت میں آتا ہے کہ خطبے کے دوران باتیں کرنے اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ آج ہر شخص اپنے دل سے پوچھے، کیا میں جمعے کی نماز کی اہمیت سمجھتا ہوں؟ کیا میں جمعے کے دن غسل اور صفائی کا اہتمام کرتا ہوں؟ کیا میں درود شریف پڑھتا ہوں؟ کیا میں سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہوں؟ کیا میں جمعے کے دن دعا اور توبہ کا اہتمام کرتا ہوں؟ کیا میں جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہوں؟ یہ سوالات ہمارے جمعے کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، جمعہ اللہ کی طرف سے ہفتہ وار تحفہ ہے۔ یہ رحمت کا دن ہے، مغفرت کا دن ہے، دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، ایمان کی تجدید کا دن ہے۔ اس لیے جمعے کو صرف ایک روٹین نہ سمجھیں، بلکہ اس دن کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنائیں۔ یاد رکھیے، جس نے جمعے کی قدر کر لی اس نے ہفتے کی سب سے بڑی نعمت کی قدر کر لی، اور جس نے جمعے کو غفلت میں گزار دیا اس نے بہت بڑا نقصان کر لیا۔ آخری میں بس یہی دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں جمعے کی عظمت اور فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں جمعے کی نماز کی پابندی نصیب فرما، ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اپنی رحمت اور مغفرت سے نواز دے۔ آمین یا رب العالمین۔ مزید اسلامی اور اصلاحی بیانات کے لیے ایمانی بیانات کو فالو کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔